نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، عرض کیا یا اللہ یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے یا پھر عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ معاشرے میں قبیلے میں تگڑے ہیں تو ان کی سنوائی ہے، تو لوگ ان کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ یا عمر نو مسلمان کر دے، یا عمر ہے ابو جہل، عمر نام ہے اس کا اور ابو جہل لقب ہے۔ کیسا لقب ہے جی؟ اور ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کی فیکٹری۔ رسول اللہ نے دعا مانگی یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے۔ دعا جا کے قبول ہو گئی، حضرت فاروق اعظم جا کے توجہ چھپ کے لیے، جو باہر سے آئیں دور سے ان کے لیے بھی، جو یہاں کے رہنے والے ان کے لیے بھی۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا جی ہمیں بتایا کسی نے بھی نہیں، آپ کہہ بھی دو گے تو فرشتے آج والی تقریر نکال لیں گے۔ کیسے کہو گے؟ زندگی میں کبھی اسلام کے خلاف مت سوچنا، کبھی مسلمانوں کے خلاف ہلکی بات نہ سوچنا، کبھی کسی پر آزمائش آ جائے تو ٹھٹھے مذاق نہ کرنا، اے نہ کہنا چنگا ہوئے، کبھی بھی نہ کرنا۔ دعا مانگنا یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ دعا جا کے قبول ہوئی حضرت فاروق اعظم دے بارے، ابو جہل واسطے کیوں نہیں قبول ہوئی؟ حضور نے تے مطلق فرمایا سی یا اے مسلمان ہو یا او مسلمان ہو جائے، تے اے جناب عمر نے کیوں کلمہ پڑھیا ہے، ابو جہل کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ آخر کوئی تو بات، ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو دعا یہاں غوثیہ مسجد سے باہر نکلتی ہے اور 7ویں آسمان تک جاتی ہے، اور اس سے آگے ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے اجابت۔ کیا نام ہے؟ وہاں چیکنگ ہوتی ہے کہ جیڑا بندہ دعا مانگ رہا ہے انہیں 40 دن دے اندر سود دا کام تے نہیں کیتا، 40 دن کے اندر اس نے سود گروی کا کوئی لین دین تو نہیں کیا، یہ چیکنگ ہوتی ہے۔ پھر چیک کیتا جاندہ ہے 40 دن دے اندر اس بندے نے جھوٹ تے نہیں بولیا، پچھلے 40 دن کاؤنٹ ہوندے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے 40 دن کے اندر اس کی نمازیں تو نہیں چھوٹی، پھر دیکھا جاتا ہے اجابت کے مقام پر سکریننگ ہوتی ہے، چیکنگ کی جاتی ہے۔ 40 دن کے اندر اس نے کسی مسلمان کو حقیر تو نہیں سمجھا، تکبر تو نہیں کیتا، غیبت تو نہیں کیتی، غبن دھوکھا تو نہیں کیتا کسی دے نال نہیں کیتا جی، اے بھی کلیئر ہے، ہر لحاظ نال کلیئر ہے جی بندہ، دعا قبول ہو۔ تھی ویکھتے نہیں اللہ دے ولی دعا مانگتے رہیں جی قبول ہو جاندی جی، دوسرے دن تسی مٹھائی دا ڈبہ لے کے انہوں کو ٹر جاندے، حضور سی دعا مانگی سی قبول ہو گئی، آپ سان 2 سال اسی مانگتے رہنے، اوتھے دے اوتھے ہی رہنے، مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، کیونکہ دعا جاتی ہے پھر چیکنگ ہوتی ہے۔ ماں پیو دا بے ادب تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ماں باپ کی گستاخی تو نہیں کرتا، بے ادب تو نہیں ہے، بزرگوں کو کہیں یہ تو نہیں کہندا جی تاڑے کو پسینے دی بو آندی پراں ہو کے کھلوو تسی، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہر لحاظ سے، جب کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جن کی نہیں قبول ہوتی توجہ کریں کہاں پر کوئی کمی ہے، یہ ہماری دعاؤں کا حال ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو 7ویں آسمان سے آگے ایک مقام ہے اجابت کا، وہاں جا کر چیکنگ ہوتی ہے، جب دعا کرنے والا ہر کھوٹ سے پاک ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مگر جب رسول اللہ دعا مانگتے ہیں تو دعا پہلے آسمان سے آگے نہیں جاتی، بلکہ 7ویں آسمان سے آگے جو اجابت کا مقام ہے وہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ ہم دعا مانگیں تو اجابت پہ جاتی ہے، حضور مانگیں تو اجابت آتا ہے، اور دعا لین واسطے۔ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اجابت کا صحرا، صحرا سمجھتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو؟ صحرا بندی شادیوں پہ ہوتی ہے، صحرا پیش کیا جاتا ہے جی۔ اجابت کا صحرا، ایک ہے اجابت اور ایک ہے عنایت، عنایت اللہ کا فضل مہربانی، اجابت کا صحرا
عنایت کا جوڑا. اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھنا کوئی سوکھا کام ہے. اعلیٰ حضرت دی شان ہی وکھری ہے جی. خدا دی قسم ہے اسی جس چیز نو بڑا ہی اچھا سمجھ رہے ہوندے بڑا ہی اچھا اعلیٰ حضرت انہوں چک کے حضور دے قدمہ چ رکھ چھڑ دے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو آگے کیا ہوا؟ اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑھی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعا منگی یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے. دعا جا کے قبول ہو گئی حضرت فاروق اعظم کے. ادھے آکیچ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ سنو جی فرمایا محبوب اس کے حق میں ہم یہ دعا اس لیے نہیں قبول کر رہے کہ یہ آپ کو ستاتا رہا اور عمر نے ابھی تک بیعت بھی نہیں کی اس لیے ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی. ہاں جنہیں کوئی ہلکی گل کہہ چھٹی پھر رسول اللہ بھی دعا منگ دیں تو اللہ فرماتا نہیں محبوب جی تسی دعا نہیں منگنی میں اے تڑی دعا دے آکے قبول نہیں کریں گا. اسلام والے دے خلاف بولن تو پہلے سوچ لینا محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو لیکن خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ قبول ہو گئی جی دعا. تے فاروق اعظم دا جو اولیاء شریف ہے نا جی امام زابی نے بیان کیتا فرمایا جدوں آپ ٹردے سن تے انج لگدا سی جویں آپ سواری تے بیٹھے تے اندازہ لاؤ پھر کتنا اونچا قد ہوئے گا جی. جدوں آپ ٹردے سن تے انج لگدا سی جویں آپ سواری تے بیٹھے سن تے کتنا اونچا قد ہوئے گا. تو تلوار اہل عرب کی عادت تھی وہ لٹکاتے تھے. اے نکلے کرو کہ میں آج انعام تھا جی جو رسول اللہ کو شہید کرے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. یہ بھی نکلے تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا صحابی رسول دیکھ کے ہنسنے لگے. ان کی مونچھیں بھی تھی اس میں بال بھی بڑے ہوتے تھے مونچھیں تاؤ دیتے تھے مونچھوں بال رکھے ہوئے تو اور 36 انچ جناب ناپ کے دیکھ لو جی 36 انچ آپ دا سینہ جنی ساڈی تھیلی نہ آپ دا نوٹھا انگوٹھا تو جا رہے نا آپ. تو ایک صحابی دیکھ کے مسکرانے لگے. یہ ان کو اللہ نے وجاہت اور دبدبہ اور روح ویسے ہی عطا کیا ہوا تھا. کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں شہید کروں گا. میں جا چھیتی جا دوڑ کے جا. انہوں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ فرمایا بل نکلنے والے اس لیے ہم ہنس رہے ہیں. جی وہ کیسے؟ فرمایا حضور نے رات کو دعا مانگی ہے جب سائیں دعا مانگ رہے تھے میں بھی پاس تھا. میں نے پتا ہے او مردود دے آقی تے قبول ہونی کوئی نہیں مگر تو بچ نہیں سکتا رسول اللہ دی دعا تے. دار ارقم میں پہنچے. دار ارقم میں رسول اللہ جلوہ کیا یار کیا شان ہے جی. دار ارقم میں تلوار انہوں نے میان میں رکھی ہوئی ہے تو آگے سے دربان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دربان 39 لوگ ابھی مسلمان ہوئے بشمول عورتوں کے. یہ 40 حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو ساتھی کہنے لگے عمر آ رہا ہے. آنے دو. پھر ان کا جو عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے. فرمانے دو ارادہ صحیح ہوگا تو ویلکم کریں گے نہیں تے ہم اللہ دے بھی شیر ہاں تے اللہ دے رسول دے بھی شیر ہاں. پھر ویکھنا ہوندہ کی یہ تھے تو
رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ عمر آ رہا ہے، کہیں یہ پہلے ہی قتل نہ کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو کے دروازہ کھولیا، فرمایا آنے دیجئے۔ نیڑے آئے نا تے رسول اللہ نے اپنا سجا ہاتھ، کسی دا ہاتھ حضور ورگا نہیں، کسی دی حرکت حضور ورگی دی نہیں، کسی دا اشارہ حضور ورگا نہیں، اور لمحہ جس لمحے دے اندر رسول اللہ نے فعل فرمایا اس لمحے ورگا کوئی لمحہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجا ہاتھ حضرت فاروق اعظم دے سینے تے ہنج رکھ کے فرمایا عمر بدلن دا ویلا نہیں آیا جی، بس صرف ایک ہاتھ رکھیا تے دوسرا نگاہاں رکھیاں۔ ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نگاہ عنایت سے دیکھنا۔ خالی نظر تو ابو جہل پہ بھی پڑی ہے، عتبہ پہ بھی پڑی ہے، ابو لہب پہ بھی پڑی ہے، لیکن نگاہ عنایت جس پہ پڑی وہ صحابی بن گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لا۔ اے بھی مسئلہ حل ہو گیا جی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے تھا، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اس نگاہ عنایت پہ میں بدلنا نہیں، بدل گئے، بدل کلمہ پڑھیا قدمہ ہی ڈھہ پایا، گل ہی ختم۔